اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور آزمائش کیسی ہے کہ کسی زندگی کے ایک فیز میں بس آزمائے؟ نہیں، یعنی کہ شروع سے لے کے اینڈ تک انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور قرآن ہی میں ایک جگہ آتا ہے کہ سورۃ الفجر میں، جس میں آیات کی تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نعمتیں ہیں نا وہ بھی انسان کی آزمائش ہی ہوتی ہیں، اور جتنا کچھ ان انسان کے ساتھ جو تکلیفیں لگی ہوئی ہیں یا جو کچھ اس کی زندگی میں پرابلمز آ گئی ہیں وہ بھی آزمائشیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر فیز میں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ اس بندے کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، وہ ریاکشن دیکھا جا رہا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور احسن عمل کی ہم ڈیٹیل میں اگر جائیں تو اس کا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سب سے پہلی بات کہ آپ کا جو دل ہے، جو نیت ہے آپ کی، وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ کوئی جو آپ عمل کر رہے ہیں، کوئی جو ریاکشن شو کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ زندگی میں کام کر رہے ہیں، اس میں آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، چاہے وہ کوئی چھوٹا کام ہے، چاہے وہ کوئی بڑا کام ہے، چاہے وہ کوئی بڑا پروجیکٹ ہے، چاہے وہ اپنی زندگی کا ڈیسیژن ہے، کس کمپنی میں جاب کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے، کیا آپ کی پرائیورٹیز ہیں، کس سے آپ نے شادی کرنی ہے، کس طرح کی لائف گزارنی ہے، ہر طرح ہر ڈیسیژن میں اور ہر کام میں آپ نے نیت کیا رکھنی ہے، یعنی بنیاد کیا بنانی ہے کسی بھی کام کی، کسی بھی سوچ کی۔ ایون وہ بنیاد ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا اللہ کو یہ پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ کیونکہ اکثر ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں زندگی میں کہ بہت سی آوازیں ہوتی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ سنا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے طریقے سے مشورہ دے رہا ہوتا ہے، آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کا دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری آوازیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں سمجھ نہیں آتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جو ایک انسان کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس ہے نا، کہ جو اس کو اس کے ڈیسیژن تک پہنچنے میں ہیلپ کرے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اسی اللہ ہی کی چاہت میں آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کچھ گولز، یا کچھ آپ کی سوچ میں ایسی بھی چیزیں آنی چاہیے کہ اللہ ہی چاہ رہا ہو کہ آپ کسٹمز کو بھی دیکھو، آپ ریئلسٹک ہو کر سوچو، یعنی صرف جذباتی ڈیسیژن لینے کا اللہ کہہ رہے ہیں یا پھر آپ کو ریئلسٹکلی سوچنا ہے۔ اسی طرح سے کوئی عمل کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، اس میں انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے اس رویے سے ہو سکتا ہے کہ میرا نفس تو بہت خوش ہو جائے، یا لوگ بہت خوش ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کوئی خوش ہو کوئی ناخوش ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا خوش ہوں گے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ لیکن احسن کا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بیسٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بیٹر ایکشنز، یعنی سپرلیٹو ڈگری نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ ایک تو یہاں پہ جو ہے نا کام ہو رہا ہے قریب، بہت ہی ٹھاٹھا ہو رہی ہے، خیر آئی ہوپ کہ یہ اس میں نہ آئے اور جو ہے فوکس ہو جاؤں۔ اچھا خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر کام آپ بہت ہی ایکسلنس کے لیول پر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یو ہیو ٹو امپروو ایوری ڈے اینڈ یو ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ، کیپ آن اسٹرگلنگ۔ کہیں آ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا حسن کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ بہت خوبصورت یا بہت ایکسلنس، تو اس وجہ سے میں نے تو کوشش بھی نہیں کرنی۔ نہیں، یہاں پہ آپ غلط ہیں۔ ایکسیلنس کی کوشش ضرور کرنی ہے، احسان کی روش پہ کرنا ہے، لیکن کیونکہ انسان ہے اور انسان کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ نیڈز ہیں، کچھ لیمیٹیشنز ہیں، تو اس میں پھر انسان کو تعین کرنا ہوگا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کہیں اس میں تو نہیں کہ انسان اگر مطلب بے منیمم پہ بھی اللہ ہو سکتا ہے مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو وہاں پہ پھر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انسان کو اپنے آپ کو جاننے کی اور اللہ کو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ تو احسن دیکھیں، خوبصورت بھی اس کا مطلب ہے نا، ایک مطلب ہوتا ہے خوبصورت، اور جو بھی کام آپ واقعی میں
دل سے کرتے ہیں نا، اور وہ قرآن اور سنت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کام جو کہ سنت سے اپروو ہے، اور وہ کام کیا بھی اسی طرح سے جا رہا ہے جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. فار ایگزامپل نماز پڑھنا، یعنی ایک دل اس میں کیا ہے، احسن عمل میں کیا آ جائے گا کہ نماز پڑھی جا رہی تھی اللہ کے لیے خالص ہو کر. سیکنڈلی نماز اس لیے پڑھی جا رہی تھی کیونکہ اللہ کا حکم تھا. تھرڈلی نماز اس طریقے پہ پڑھی جا رہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو یہ ہے ایک مکمل احسن عمل کی تصویر. ٹھیک ہو گیا. اور دیکھیں کہ محسن کے بارے میں بلکہ ہم سورہ یوسف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بہت دفعہ اسی لقب سے پکارا گیا کہ آپ محسن ہیں، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں. تو احسن عمل کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ ایک انسان احسان کے درجے پر، محسنین کے درجے پر کام کرتا ہے. یعنی کسی کے ساتھ احسان کرنا کیا مطلب کہ اس کی غلطی کوتاہی کو معاف کر دیا جائے، اس کو نہ پکڑو، آپ اس پر بار بار بدگمان نہ ہو، بار بار باتیں نہ سناؤ، بار بار تانے نہ دو، معاف کر دو. اور سیکنڈلی اس کے ساتھ پھر وہ اچھا اگر نہیں بھی ہے آپ کے ساتھ، آپ پھر بھی اس پہ ظلم نہ کرو، آپ پھر بھی اپنے اخلاق کو درست رکھیں. اور جو کہ بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کہنا بہت آسان ہے، بہت دفعہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ محسن کیا کون ہوتا ہے، احسان کس کو کہتے ہیں، لیکن یہ جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، مگر امپاسبل بھی نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے رہیں تو. اور واقعی دیکھیں اس میں پھر رضا کتنی کام کر رہی ہے کہ کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں ہم، ہے نا. یعنی دیکھیں کہ اگر ہماری نیت ہی اپنے نفس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو پھر تو دل کرے گا کہ اگلے نے ایک بولا تو ہم 10 بولیں، جواب تو لازمی دینا ہے. یا نظریں آخرت پر اگر نہیں ہوں گی تو پھر تو دنیا میں ہی ہمیں ہوتا ہے کہ بس مل جائے کسی طرح سے، وہی جو ٹیمپرری سا بھی پلیجر مل رہا ہے کسی کو تانے دے کر یا کسی سے بدلہ لے کر، وہ بس مل جائے. اسی لیے تو شروع میں اس آیت کے کہہ دیا گیا کہ الذی خلق الموت، ہے ایک موت، ہے ایک اٹرنل لائف بھی، آئے گی ابھی قیامت، آئے گی ابھی قیامت، ہوگا حشر کا میدان سیٹ، اور آخرت میں آپ کو جنت جہنم دونوں دکھائی جائیں گی، فیصلہ ہونا ہے ابھی، اور اصلی ابدی ہمیشہ کی زندگی شروع ہونی ہے ابھی. اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ عذاب کیسا ہے، کس قسم کا کھانا دیا جا رہا ہے دوزخ میں، کس قسم کے درخت سے، وہ تھوہڑ کا جو درخت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے کانٹے بھی کھلائے جائیں گے انسان کو، اور اندر تک انسان جل بھن جائے گا، اور پھر بھی اس کو نئی کھال دے دی جائے گی، اور پھر اس کو جلایا جائے گا، پھر وہ جب ساری راکھ ہو جائے گی پھر نئی کھال دی جائے گی. یعنی وہ ایک کانسٹنٹ ہمیشہ کا اور اتنا سیویئر انٹینس جو عذاب ہے، وہ تو انسان اس کو بالکل بھول جاتا ہے، امیجن ہی نہیں کرتا. یعنی وہ زندگی جو کہ ابھی نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم صحیح سے سوچ پاتے ہیں، جو کہ اللہ نے ڈسکرائب اسی لیے کیا ہے کہ ہم سوچیں، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں. وہ زندگی ابھی شروع ہونی ہے. اور اسی طرح وہ جو لگژریز ملنی ہے جنت میں، اس کے بارے میں بھی یہی کانسیپٹ ہے اللہ نے جو ہمیں دیا کہ کوئی آنکھ نہیں کسی نے دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا ادھر کیا ہے، ادھر کیسی لذتیں ہیں، انسان کے نفس کے ایک ایک ذرے کے لیے کیسی لذتیں ہیں، کہ یہاں پہ بہت کچھ جو محرومیاں رہ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو نہیں ملتی. انسان کبھی کبھار پوری زندگی اس پر روتا رہتا ہے، بہت کڑتا ہے، بہت اپنی زندگی کا حصہ لگا دیتا ہے اس پر رونے میں کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اور اپنے آپ کو ہر قسم کی پروڈکٹیوٹی اور خیر سے محروم کر جاتا ہے، غلط ڈیسیجنز لے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے وہ والی لائف ہی نہیں ہوتی نا، وہ بھول چکا ہوا ہے. وہ الذی خلق الموت، وہ موت کی تخلیق کو، اور موت کی تخلیق سے ہم نے یہی پڑھا تھا کہ وہ جو باقی جو حقیقتوں سے اس نے پردہ ہٹانا ہے موت نے، ان حقیقتوں کو وہ بھول چکا ہوا ہے. تو پھر ہی وہ اس دنیا میں ہی سب کچھ چاہتا ہے، اور پھر ہی اس کا عمل احسن نہیں ہو پاتا، پھر اسے سارا کچھ دنیا میں چاہیے،
اور یہ ایک نیچرل انکلینیشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اور ایک انسان جب تک اپنا تزکیہ نہ کرے تو اس کو تو ورلڈلی لائف اپنی طرف ڈریگ کرے گی، اس کو تو یہ چیزیں اپنی طرف مائل کریں گی، اٹریکٹ کریں گی، اور اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے اس سے محبت سے نکال کر آخرت پر فوکس کرنا۔ مگر یہی تو ٹیسٹ ہے، لیبلوکم، یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ایک انسان کتنا اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے، اور آخرت کا سوچ کر، اللہ کی رضا کا سوچ کر، عذاب کا سوچ کر، اور ریوارڈ کا بھی سوچ کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے گناہ سے، کسی بھی قسم کے گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگیں اس احسن عمل کے لیے بھی، اور چونکہ احسن یعنی خوبصورت عمل، تو یہ خوبصورت اعمال ہی ہوتے ہیں جو خوبصورت جنت میں لے کر جاتے ہیں، کیونکہ جنت بھی احسن ہے نا، جنت بھی تو خوبصورت ہے، تو جو چیز خوبصورت ہوگی وہی ایک خوبصورت جگہ پر اور خوبصورت زندگی کی طرف ہمیں لے کر جائے گی۔ تو اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور کوشش کرنی ہے، اور وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ العزیز کا کیا مطلب ہے؟ العزیز میں 3 معنی شامل ہوتے ہیں، ایک عزت والا، ایک قوت والا، اور ایک شدید غلبے والا۔ یعنی کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور قوت، طاقت، اتھارٹی ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی غلبے والا ہے، اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے فیصلوں میں کوئی بھی اپنی رائے نہیں دے سکتا، کوئی اس کے فیصلے کو چینج نہیں کر سکتا، کوئی اس کی تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کچھ وہ فیصلہ کر دے یا وہ کوئی ڈیسیژن لے لے، وہ کسی کو موت دے دے، وہ کسی کو زندگی دے دے، کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کسی کا اس پر غلبہ نہیں، اور اس کا غلبہ کس پر ہے؟ سب پر۔ تو العزیز کا مطلب یہی ہے کہ بہت زیادہ غلبے والا، پاور والا، طاقت والا، اور عزت بھی سب اسی کے پاس ہے، اور اسی کی عزت ہے جس کو وہ عزت دے دے۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی باتیں مانتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ اب دیکھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، وہ کسی بھی بڑے سے بڑے لیڈر، کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق، کسی بھی بادشاہ کی عزت ہمارے دلوں میں ویسی نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ جب اللہ کسی کو دینا چاہے تو عزت تو اسی کو ملتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کیا تھا ان کا کلر، کیسا تھا ان کا سٹیٹس کیسا تھا، لیکن جتنی عزت ہم ان کی کرتے ہیں اتنی عزت تو کسی بڑے سے بڑے ملینئر کی بھی نہیں کر پاتے ہم، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان کی بہت عزت ہے، مقام ہے۔ اور وہ عزت انہوں نے کیسے کمائی؟ اللہ کی باتیں مان کر، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر کے۔ اور دیکھتے ہیں ہم کہ ان کی لائف میں بہت سی جگہوں پر ایسے آتا تھا، اور جو سب سے زیادہ انہوں نے ٹارچر سہا ہے، جب کہ ان کو دنیا مل رہی تھی اور ان کو آفر کیا جا رہا تھا کہ صرف منہ سے ایک لب تم ہلا دو اور کہہ دو کہ میں بھی، یہ بھی نہ چلو کہو کہ کسی اور کے خدا پر میں ایمان لایا، بس ایک دفعہ اس بت کا نام لے دو، لات کہہ دو یا عزا کہہ دو، یا کوئی ایک نام لے دو، یعنی کہ پراپرلی بھی بے شک ڈکلیئر نہ کرو کہ تم نے یہ دین چھوڑا ہے، بس ایک نام ہی، ایک ہنٹ ہی دے دو، اس سے دیکھنا تمہارا دین بھی نہیں، تم اس سے بھی نہیں پھر پاؤ گے، اور دوسرا ہمیں تسلی ہو جائے گی، ہماری عزت بن جائے گی، اور تم جو ہو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تمہیں اتنا زیادہ جو ٹارچر مل رہا ہے نا، یعنی کہ ان کو ریت پر تپتی ہوئی لٹایا جا رہا ہے، ان کے بدن پر کوئلے رکھے جا رہے ہیں، اور تپتے ہوئے صحرا میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور کیا کیا نہیں، سارا کا سارا جسم، ساری کی ساری چربی ان کی ختم ہو رہی ہے، وہ بالکل ہی چھل گیا جسم، اور ان سے وہ زخم اب نہیں برداشت ہو رہے ہیں، اور بالکل اینڈ پوائنٹ آ گیا کہ جب لوگوں کو لگنے لگ گیا کہ ہی مائٹ ڈائی، ہو سکتا ہے کہ اب بس ختم ہو جائے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احد یعنی اللہ کی بڑائی اور اللہ ہی کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں۔
کیونکہ اللہ کی محبت ہر محبت سے اوپر تھی، ان کے دلوں میں اللہ ہی کی محبت سب سے زیادہ تھی، تو وہ اللہ ہی کی باتوں کو سب سے مقدم رکھتے تھے۔ تو پھر جو اللہ کی باتیں مانتا ہے، جو اللہ کو اپنے دل میں بھی اپنی زندگی میں بھی ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھتا ہے، اللہ اس کو عزت کیسے نہ دے؟ اور پھر اللہ عزت کیسے دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت ڈال دیتا ہے، اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ہم اکثر بہت کوشش کرتے ہیں نا، روتے بھی رہتے ہیں کہ لوگ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، لوگ ہم سے پیار نہیں کرتے، یا لوگ ہمیں توجہ نہیں دیتے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، تو ایک تو وہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی آبویسلی ایک ہیومن نیڈ تو ہوتی ہے کہ آپ کو ایک انٹریکشن چاہیے ہوتا ہے لوگوں سے، یا ایک رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ ہر انسان سے پوچھ لیں آپ، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے تو عزت نہیں چاہیے، سب کو چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس پر اپنی زندگی کو ہلکان نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان اس کو عزت نہیں بھی دیتا نا، تو اس کا کیونکہ ایم ہو گیا کہ اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، تو وہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ اللہ سے عزت مانگتا ہے، وہ اللہ کے لیے کوششیں پھر بھی جاری رکھتا ہے کہ یہاں سے ملنی ہے، لوگوں سے نہیں ملنی، لوگوں نے نہیں دینا کچھ، مجھے تو سب کچھ دینا ہی اللہ تعالیٰ نے ہے۔ تو جب فوکس اس کا وہاں ہوتا ہے تو پھر وہ احسن عمل کرنا نہیں چھوڑتا، وہ لوگوں کے ساتھ بھی رویہ برا نہیں کرتا، وہ اپنا اخلاق بہت اچھا رکھتا ہے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر کوشش کرتا رہتا ہے کہ چلانے کی۔ کیونکہ دیکھیں جو احسن عمل ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے پرفیکٹ ہو جانا ہے، یہ تو ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے نا۔ اور کانسٹنٹ اسٹرگل یعنی کہ آپ وہ راستہ نہیں چھوڑ رہے، چاہے کبھی ایسے دن آ رہے ہیں آپ اس پہ دوڑ کے چل رہے ہیں، لیکن کبھی ایسے دن بھی آتے ہیں کہ جب آپ کرال کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف، نہیں ہو رہا ہوتا کچھ آپ سے، کچھ ایسی سچویشن میں آپ پڑ جاتے ہیں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ اور آپ کی ایموشنل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی آپ یہ نہیں سوچتے کہ بس ناؤ آئی ایم ڈن، آئی ناؤ ہیو ٹو گیو اپ۔ نہیں، اگر وہاں پہ بھی آپ بس ہلکا ہلکا ایفرٹ کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہو، اپنے آپ کو پش کرتے جا رہے ہو کہ ایک دن تو آئے گا نا کہ میرا ایمان بھی بہت زیادہ ہائی ہوگا، اور اپنی اسٹرگل نہیں چھوڑے ہو، وہ بھی احسن عمل ہے۔ یعنی آپ نے کہیں آ کے یہ نہیں سوچا کہ اب بس میرے سے نہیں ہوتا، میں نے نہیں کرنا کچھ بھی، نہیں، اور اپنے دل میں سے وہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کو ماند نہیں پڑنے دیا، کوشش جاری رکھی ہے، تو یہ بھی احسن عمل ہے۔ اور پھر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، الغفور۔ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس طرح سے ڈھانپ دینا کسی اور چیز سے کہ اس کے اوپر کوئی بھی میل کچیل نہ لگ سکے، یا اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہ پہنچا سکے، وہ گندی نہ ہو سکے، یعنی اس کو پروٹیکٹ کرنا بیسکلی۔ اسی لیے مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو بھی، یعنی وہ جو ایون جنگ کے میدان میں بھی جو لوگ پہنتے ہیں، یا جو ہیلمٹ بیسکلی آپ کے فیس کو بھی کور کر دیتی ہے، جو کہ باہر کے جتنے بھی کوئی اگر سالڈ کوئی چیز بھی آ رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ گندگی سی ہو یا کوئی ڈرٹ ہو، سالڈ کوئی چیز آتی ہے اس سے بھی وہ پروٹیکٹ کر دیتی ہے۔ تو مغفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں، یعنی کہ مغفرت ہم جب مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پھر کس سے پروٹیکٹ کریں؟ گناہوں سے پروٹیکٹ کریں۔ ایک تو وہ جو گناہ ہو چکے وہ معاف کر دیجئے، اور اس کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیجئے، ہمارے نامہ اعمال کو، زندگی کو، آخرت کی زندگی کو پروٹیکٹ کر لیجئے ان گناہوں کے کانسیکوینسز سے۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ ہمیں گناہ کرنے سے بھی بچائیے، یعنی جب ہم مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت، اللہ کی رضوان، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا اجر مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے بس یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کے اثرات اور ان گناہوں کو ہماری زندگیوں سے نکالیں، ہمارے نامہ اعمال سے نکالیں۔ اور جو بھی آپ سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ یہ یہاں پر اس نام کا آنا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ آیت پڑھ کے آپ کو لگے ایک دم سے کہ اچھا موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، احسن ایکم احسن عملا، کہ تم نے بہت اچھے اعمال کرنے ہیں، لیکن دیکھو میں تو بہت گناہ کرتی ہوں، تو وہاں پہ انسان جو ہے اسٹریس میں آ کے سارا کچھ چھوڑ دے۔ نہیں نہیں نہیں،
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بہت طاقتور ہے اور وہ معاف بھی کر دے گا. یعنی وہ عذاب لینے پہ بھی طاقتور ہے، لیکن وہ آپ کی کوتاہیوں کو، آپ کے گناہوں کو، ایون نیکیوں میں بھی جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان سے بھی درگزر کرے گا. کیا انسان معاف کرتے ہیں اتنی جلدی؟ کیا انسان راضی ہو جاتے ہیں آپ سے فوراً سے؟ آپ سے کوئی غلطی ہوئی یا چلو کوئی بہت بڑی ہو گئی اور آپ نے اس کے بعد سوری کیا، نہیں، وہ تو دل اتنی جلدی صاف نہیں کر پاتے. اس میں ان کا بھی اتنا کوئی قصور نہیں، کیونکہ انسان ہے نا، ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہوا ہے، کمزور سا. ہاں اگر کوئی بہت ہی کمال تقوی والا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، جو کہ کرنا بھی چاہیے، کہ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. لیکن بات یہی ہے کہ ہم انسان ایسا نہیں کر پاتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھے، الغفور، کہ وہ آپ کی بڑے سے بڑی کوتاہی، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے گا. تو محبت نہیں شامل ہو رہی یہاں پر اللہ کی؟ یعنی یہ آیت جہاں ہمیں الرٹ کرتی ہے، ادھر ہمیں اللہ کی کمال محبت کا احساس دلاتی ہے کہ کوئی معاف نہیں کرتا، اتنی جلدی تو کوئی معاف نہیں کرتا، اور پوری طرح سے بھی کوئی دل صاف نہیں کرتا. یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ اتنا پیار کرتا ہے آپ سے کہ آپ کا بڑے سے بڑا گناہ وہ بس صفحہ ہستی سے مٹانے پہ قادر ہے، اور مٹا بھی دیتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں مٹاتا، آگے کی توفیق بھی دیتا ہے اچھے کاموں کی. عیبوں پہ پردہ رکھتا ہے، یہ بھی نہیں کہ اچھا چلو معاف کر دیا مگر پوری دنیا میں آپ کے لیے وہ کر دی، آپ کی جو ہے عیبوں کو وہ کر دیا، آپ کو بے پردہ کر دیا. نہیں، کبھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کو بھی راز رکھتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اور اللہ ہی کے درمیان ہوتی ہیں، وہ تو شرمندہ ہونے پر، ندامت آنے پر دل میں، تب بھی آپ کے پلٹنے پہ تب بھی آپ کو معاف کر دیتا ہے اور آگے کی زندگی آپ کی بہتر کر دیتا ہے. تو پھر ایسے رب کے لیے اگر ہم احسن عمل نہیں کرتے، وہاں پہ پھر ظاہری سی بات ہے، پھر ہمارا قصور ہے. ہمارا قصور ہے کہ ہمیں پتہ بھی چل گیا تھا کہ آزمائش ہو رہی ہے، موت کو، زندگی کو اللہ نے پیدا ہی کیا تھا کہ آزمائے گا، اور ہم نے اس کو ٹیسٹ نہیں لیا. اور ٹیسٹ کے لیے ہم نے یہ کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک کوئی بھی ایگزام ہوتا ہے، دنیا کا ہی ہوتا ہے، تو ہم نے اس کے لیے کیا کیا چیزیں پریپیئر کرنی ہوتی ہیں. لیکن کب سے ہم تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے اینول ایگزام آنا ہے، ہم پورا سال اپنا وقت ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا اتنے سے اتنے مہینوں میں میں نے اتنا سلیبس کور کرنا. ایون جو بندہ نہیں بھی یہ کام کرتا نا، جو اینڈ کے لیے چھوڑ دیتا ہے سارا کچھ، میری طرح کا بندہ، اسے بھی پورا سال ایٹ لیسٹ ٹینشن ضرور رہتی ہے کہ دیکھو میں نے یہ کام ابھی نہیں کیا، ایگزام آنے والا. ایگزام کی ایک ہوتی ہے، ایک دماغ پہ آپ کے نا ایک سٹریس ہوتا ہے کہ یہ تو کرنا ہے ابھی میں نے، اس سے تو میں نے گزرنا ہی گزرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو کہ اس ٹائم پہ آپ جتنے بھی لوگوں سے پوچھ رہے ہو، ہیلپ لے رہے ہو، چیٹنگ کر رہے ہو، یا کچھ بھی، کسی بھی کوئی بھی آپ جگاڑ لگا لو. آپ کو اگر تیاری آپ نے نہیں کی ہوئی، آپ نے اگر اس کے ایگزام میں جو ایک ایک کوسچن ہے اس کا آنسر آپ نے نہیں صحیح لکھا، آپ نے نہیں یاد کیا ہوا، آپ نے نہیں وقت لگایا، محنت کی، تو پھر آپ فیل ہو جاتے ہو. تو بہت ہمیں اکثر ہوتا ہے نا، زندگی بہت مشکل ہے، امتحانات بہت مشکل آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، اب اتنی سخت زندگی کیسے گزرے گی. ہم یہ بھی تو سوچیں نا کہ دنیا کے ایگزام میں تو ہم نہیں بولتے کہ وہ بڑے سے بڑا ایگزام، مشکل سے مشکل ایگزام، چاہے کوئی ہمیں نہ بھی کسی سے ہیلپ لینے دے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ رول ہے بھائی، فالو کرنا ہے. ہیلپ نہیں بنتی کسی سے لینا یہاں پہ، کیونکہ یہ ہمارا ایگزام ہے اور ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی. ہمیں کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں اپنانا چاہیے تھا نا. اور محنت بھی پھر کس طرح کی کہ ہم راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی پوری ایفرٹ لگا دیتے ہیں، اپنے ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کو جوائن کرتے ہیں، راتوں کی نیندیں، کھانا، بھوک، ہر چیز اپنی ہماری سیکنڈری ہو جاتی ہے، ہماری پرائیورٹی ہو جاتی ہے کہ اس پڑھائی کو یا اس ڈگری کو یا اس ایگزام کو آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے، پاس کرنا ہے، حاصل کرنا ہے ڈگری کو، اور آپ نے ادھر ایکسل کرنا ہے. اور اس میں ہی یعنی ہمارا پورا فوکس وہی بنا ہوتا ہے. تو جو آخرت کا ایگزام ہے، یہ تو دنیاوی ایگزامز ہیں، جو آخرت کا ایگزام ہو رہا ہے ہمارا، اس کے لیے ہماری کتنی تیاری ہے، اس کے لیے ہم کتنا سوچتے ہیں کہ ہم نے سرخرو ہونا ہے، ہم فیل نہیں ہو سکتے،
ہم فیل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ جگاڑ لگا رہے ہیں کہ ہم بس ایسے علم بھی اگر حاصل کرتے ہیں تو بس واٹس ایپ میسیجز کے تھرو یا پھر انٹرنیٹ پوسٹس کے تھرو، اور نالج کو بھی ہم نے اس طرح سے نہیں ایکوائر کیا یا اس سے نہیں ایکوائر کیا جس کے پاس جانا چاہیے تھا ہمیں. یعنی پراپرلی ایگزام کی تیاری ہم نے کی ہے کہ نہیں، یا ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری فیوچر پلاننگ کیا ہے. یہ سارا کچھ بھی بہت ضروری ہے سوچنے کے لیے کہ لیبلوکم، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہم نے تمہیں موت کی تخلیق، تمہاری زندگی کی تخلیق اسی لیے کی تھی کہ تمہاری آزمائش ہو، تمہارا ٹیسٹ لیا جائے کہ تم کتنے سچے ہو، کتنے اچھے کام کر لیتے ہو میری محبت میں، کتنا پروو کر کے آتے ہو اپنے آپ کو. پروو کرنے کی بات ہے نا کہ ایک انسان واقعی بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ آپ سے پیار کرتا ہوں. آج ہی ایک صحابی عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا میں سن رہی تھی کہ جب ان کے پاؤں میں ورم ہو گیا تھا، کوئی زخم ہو گیا تھا، اور ان کو وہ پاؤں کٹوانے کا کہا گیا، اور بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر نہ کٹوایا تو ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی، یہ پھیل جائے گا، تو آپ کو اگر یہ کاٹنا ہے تو اس میں آپ کو نشہ دینا پڑے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ تو پھر گناہ ہو جائے گا نا، تو ایسا کرنا جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر یہ پاؤں میرا کاٹ لینا. اور پھر واقعی میں ایسا ہوا. انہوں نے کہا آپ درد نہیں برداشت کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا. مطلب ہمارا ایمان کا لیول تو ادھر پہنچ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی انسپریشن ہے. اور وہ جب انہوں نے اس طرح سے جب ان کا پاؤں کاٹا تو ساتھ ہی ان کو پتہ چلا کہ غالباً ان کا بیٹا جو ہے وہ انتقال کر گیا. اور وہ بس یہی کہے جا رہے ہیں، ان کو بتایا گیا اور ان کو وہ فزیکل پین کے ساتھ اب ایموشنل پین بھی شروع ہو گئی ہے، اور وہ بس یہی کہے جا رہے ہیں کہ اللہم لک الحمد حتی ترضی، اے اللہ ساری کی ساری تعریف آپ کے لیے ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، بس آپ راضی ہو جائیں. یعنی اللہ کی رضا مطلوب تھی. تو جب آپ کا ایم ہو نا کہ اللہ کی رضا چاہیے، تو پھر ان دنیاوی پریشانیوں پہ یا دنیاوی حسرتوں پر یا لاسز پر نہیں اتنا زیادہ سٹریس لیا کریں، نہیں اتنا پریشان ہوا کریں یا ہلکان کیا کریں. آپ اس سے بہت اوپر ہیں، آپ کا لیول بہت اوپر چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ اگر اس پوزیشن پر نہ ہوتے، اتنے اسپیشل اللہ کو نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ آپ کو نہ سنوا رہا ہوتا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں بہت اونچا مقام دے، ہمیں ان ساری دنیاوی ٹیمپرری چیزوں سے اوپر اٹھا کر ہمیں وہ ریوارڈ، ایٹرنل ریوارڈ اور وہ محبت محسوس کروائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے واقعی میں ایک فلفلمنٹ کا ذریعہ بنے. فلفلمنٹ، ایک انسان کو سکون آ جائے اندر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے وہ چاہتا ہے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پریشانی چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو بہت ہی ڈریگ کر کے سوچ کے بہت بڑی بنا لیتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر تو عمل کرنا ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اللہ نے بتا دیے ہیں طریقے، ان پر تو ہم نے چلنا ہی ہے انشاءاللہ، اور صبر بھی کرنا ہی ہے انشاءاللہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ہمارے اندر ایک تقویٰ اور ایک توکل بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ یقین بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف آل our affairs، اور ہی از الغفور، وہ معاف کر دے گا. ہمیں بس آگے بڑھتے رہنا ہے، کوئی کمی ہو جائے وہ معاف کر دے گا. اور کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ہر روز یہ بات ریمائنڈ بھی کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ معاف کر دے گا. ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے نا، ہم لوگوں کو پھر معاف کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو وہ ایکسکیوز بھی نہیں کوئی دینے دیتے، معاف بھی نہیں کرتے. تو اپنے آپ کے ساتھ جب ہم بہت ہارش ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ بھی پھر ہم غلط کر جاتے ہیں. تو لوگوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں، خود کو بھی معاف کرنا سیکھیں، اور واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تہہ دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور اللہ کی محبت پہ بہت بھروسہ رکھیں. وہ آپ کے لیے وہاں سے در کھولے گا، وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وہ ایسی آسانیاں پیدا کرے گا، ایسے رستے نکال دے گا کہ جو نظر میں کبھی بھی نہیں آئے، اور آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی زندگی میں میرے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. بس فوراً سے آپ ہمت چھوڑ گئے. نہیں، ہمت نہیں چھوڑنی، توکل نہیں چھوڑنا. ایک رب ہی ہے جو نہیں چھوڑتا، وہی تو العزیز ہے. تو اسی پہ اگر ہم بھروسہ چھوڑ دیں گے تو پھر لائف کو تو پھر ہم خود میزریبل کر رہے ہیں نا.
اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے اور آخرت میں بھی ہمیں بلند درجات سے نوازے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد